ویلکم بیک ناظرین. اسٹوڈیو میں ساتھ اگر موجود ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اکنامکس, انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کراچی. ان سے ॻाल्हाए रहियूं डेट मैनेजमेंट जे हवाले सां. और उनखां पोइ पुछंदासीं त कुझु पॉलिसीज़ जेके इंडस्ट्रीज़ जो हींअर उन्हनि ब्रेक खां पहिरियों असांखे ॿुधायूं ये कीअं वापस थी सघनि थियूं या इनते कम कीअं सके तो. डॉक्टर साहब आपसे मैं जो क्वेश्चन अभी करना चाह रहा हूँ वो ये कि ठीक है हम समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान में लिबरलाइजेशन की तरफ हम आ गए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ गए, फिर वो न्यू लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी की आप बात करें, ठीक है ये समझ रहे हैं मैं सारी बातों को, लेकिन 1971 में आप जो आप इंडिकेटर बता रही हैं कि वो वहाँ से 64 के बाद वो डाउन होता आया वो अब तक होता आ रहा है. इसको वापस हम ऊपर चाड़ सकते हैं किसी भी पॉलिसीज़ के थ्रू अगर हम लिटरली पेट्रोटिक पाकिस्तानी वर्क करना स्टार्ट हो जाए, हमारे इकोनॉमिस्ट सही से काम करना शुरू हो जाएं, अगर डॉक्टर हफीज़ शेख जैसे लोग जो हैं वो सही से काम करना शुरू हो जाएं, ना सिर्फ वो बल्कि जितने भी इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, मैंने उनका नाम ले लिया बड़ी माजरत के साथ क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है वो खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन वाकई बहुत बदतर है. तो आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको अगर आप इसको प्रोडक्टिविटी को फिर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी घटी है और घट रही है मुसलसल. अब आप देखिए कि पाकिस्तान में आप इस वक्त देखिए कि गवर्नमेंट IMF के प्रोग्राम पे है. IMF सारी चीज़ों की सब्सिडीज़ वापस करवा रही है और बिजली और गैस और बाकी जो यूटिलिटीज़ हैं और तेल वेल उन सब की कीमतें बढ़ी हैं और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं तो हमारी जो सनत है वो बिल्कुल ही नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाती है. सही. फिर आप ये देखिए कि ये सारी जो कीमतें बढ़ती हैं ये ज़्यादातर IMF की कंडीशनैलिटीज़ की वजह से बढ़ती हैं क्योंकि वो कीमतें यूटिलिटीज़ की बढ़वाते हैं और ये सब करते हैं. और मगर उसके बावजूद जब वो कहते हैं जब इन्फ्लेशन होता है और अफरात ज़र बढ़ती है तो वो कहते हैं कि भाई आप अफरात ज़र को कम कीजिए और ये डिमांड साइड फैक्टर्स तलब बढ़ रही है मईशत में, इसकी वजह से ये बढ़ रहा है तो आप लेंडिंग रेट को बढ़ाते हैं. जब लेंडिंग रेट को बढ़ाते हैं तो वो जाहिर है उससे सरमायाकारी कम हो जाती है तो उससे पैदावार की शरह कम हो जाती है. तो आपको ये देखना होगा कि सारी चीज़ों को आप दुरुस्त करें. फिर ये भी मैं कहना चाहूँगी कि उस वक्त जब 1960 की दिहाई में हमने सनतें लगाई तो ये ज़रूर है कि हमने उस ज़माने में बहुत तेज़ी से सनतकारी हुई, मगर हमें ये देखना होगा कि हमने उस ज़माने में जो सनतकारी की है वो हमने एक वायबल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर उस वक्त भी नहीं बनाया. यही क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है अगर 71 में हमने इस पे काम किया है तो भुट्टो साहब के दौर को वैसे भी कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज के हवाले से काफी अच्छा दौर था, लेकिन वाकई में ऐसी पॉलिसीज थी या सिर्फ एक स्टील मिल की वजह से वो कहा जाता है? मेरे ख्याल से भुट्टो साहब के दौर में मैं नहीं समझती हूँ कि सनत ने बहुत तरक्की की. उसका मैं उनको मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराती हूँ बिकॉज उन्होंने ये कोशिश की क्योंकि भुट्टो साहब की इश्तराकियत की उनकी सोच थी इश्तराकियत पे मबनी. तो उनका ये था, वो देखते थे कि गुर्बत है इस मुल्क में तो वो चाहते थे गरीबों के लिए कुछ हालात बेहतर करना. तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि मुल्क में ये जो हमारी सनतें हैं ये इसमें कंसंट्रेशन बहुत थे, यानी कि चंद एक सरमायाकार मईशत को पूरी मईशत को कंट्रोल करते थे और हमारी जो मंडियां थी मतलब सेक्टर्स थे उसमें भी चंद एक प्रोड्यूसर्स थे जो मार्केट को कंट्रोल करते थे. तो उसकी वजह से ये हो रहा था कि भुट्टो साहब ने उसको सही करने की कोशिश की, मगर हुआ ये कि उन्होंने करने की तो बहुत मैं समझती हूँ खुलूस से कोशिश की, मगर हुआ ये उससे कि जो हमारी सनतें थी जहाँ उस वक्त वो था प्राइवेट मोनोपोलीज थी, तो जब उन्होंने उनको प्राइवेटाइज किया वो नेशनलाइज किया तो वो पब्लिक मोनोपोलीज में तब्दील हो गई. मगर मोनोपोली पे कोई फर्क नहीं पड़ा. पहले अगर प्राइवेट मोनोपोली थी तो ये पब्लिक मोनोपोली हो गई और मोनोपोली जब होती है तो कीमतें बहुत होती हैं, तो कीमतें बहुत ज्यादा थी चीजों की. वो मोनोपोलिस्ट जो है वो आपस में कलूट भी करते हैं. कार्टेल्स जो अभी तक हैं कि इतने कार्टेल्स हैं कि वो सब हर साल हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं गंदम की सूरत में, शुगर केन की सूरत में. तो फिर इस तरह लोगों को चीजें सही दामों पे मैसर नहीं होती हैं. तो मैं समझती हूँ भुट्टो साहब का
جو رول تھا وہ بہت اس پہ مبنی تھا، خلوص پہ تھا، مگر اس کی وجہ سے یہ ضرور ہوا کہ صنعت کاروں نے بہت محسوس کیا کہ بہت ہی انسیکیورٹی ہو گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہت سی صنعتوں کو جب قومی ملکیت میں اپنایا گیا تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے سرمایہ کاری بالکل بند کر دی، تو اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا۔ مگر پھر یہ بھی ہوا کہ جب یہ پالیسیوں کو بالکل تبدیل کیا گیا اور قومی شمولیت سے ہٹائی گئی، پرائیویٹائزیشن ہوئی، تو بھی دیکھا گیا کہ وہ جو ڈکلائن شروع ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہو سکا۔ صحیح۔ اچھا، پرائیویٹائزیشن کو اگر ہم نظر میں رکھیں، لبرلائزیشن کو نظر میں رکھیں، پھر نیو لبرل پالیسی جو ہم بتا رہے ہیں اس کو نظر میں رکھیں، تو ان سب چیزوں کے اندر یا ان میں سے کسی بھی ایک چیز کے اندر رہتے ہوئے، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کیوں نہ ہو، چاہے وہ لبرلائزیشن کیوں نہ ہو، یا چاہے وہ انڈسٹریلائزیشن کیوں نہ ہو، یعنی کسی بھی چیز میں رہتے ہوئے کوئی ایسا سولوشن ہم بتا سکتے ہیں یا کوئی ایسی بات بتا سکتے ہیں جو کہ ہر کسی میں رہتے ہوئے کام کر پائے؟ جی، میں نے اپنی اس نئی کتاب میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف مارکیٹ فیلئر ہے، دوسری طرف گورنمنٹ فیلئر ہے۔ صحیح۔ یعنی کہ آپ بہت سے اداروں کو دیکھیے کہ وہ حکومت جب پبلک سیکٹر میں تھے تو وہ فیل تھے، مثال کے طور پہ KESC ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی کارکردگی بہتر ہوگی، ان کو پرائیویٹائز کیا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں اتنے سال ہو گئے، میرے خیال سے 5 سال تو ہو گئے KESC کو پرائیویٹائز ہوئے، مگر آپ دیکھیے کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور ہو گئی ہے اور مستقل ہو جا رہی ہے۔ تو اس کی وجوہات پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری یہ پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے، ان میں دونوں میں کچھ مشترک ایسی چیزیں ہیں جو دونوں کو فیل کر رہے ہیں۔ تو ان کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ کون سے فیکٹرز ہیں، تو ایک تو جیسے ذہن میں آتا ہے جیسے KESC کے حوالے سے یا کسی اور کے PIA اگر اس کو وہ کیا جائے تو ابھی یا ریلوے کو ذہن میں رکھا جائے، ریلوے کو، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ کون سے وجوہات ہیں جو ان کو وہ کر رہے ہیں۔ اب میرے ذہن میں جو اہم وہ جو آ رہے ہیں وجوہات جس کی وجہ سے یہ پبلک سیکٹر میں ہوتے ہیں تو بھی فیل ہوتے ہیں اور پرائیویٹائز ہو کے بھی مسلسل فیل ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ میرٹ کا بہت فقدان ہے۔ جو لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں کیے جا رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بورڈ روم کرپشن بہت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ KESC ہے یا اور بھی ہمارے ایسے بہت سے بڑے بڑے ادارے ہیں پبلک سیکٹر کے، گورنمنٹ کے بھی ادارے ہیں، تعلیم کے حوالے سے بھی، ان میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ان کا جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بہت بڑی بڑی بھاری تنخواہیں مقرر کروا دیتے ہیں بورڈ سے، اور پھر مطلب جیسے میں نے سنا ہے، پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ وہ KESC کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے، نہیں جو سب سے ٹاپ کے ہیں MD، جی ان کے میں نے سنا ہے کہ 35 یا 37 لاکھ روپیز پر منتھ، اٹس اراؤنڈ اباؤٹ 35 لاکھ، جی ہاں 35 لاکھ کی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں وہی جو مزدور ہیں ان کی تنخواہیں بالکل پاکستانی ریٹ پہ، کسی کو 5,000 روپے بھی نہیں ہے وہ تو، جی 35 کیا مطلب کسی کو 5 مل رہے ہیں، کسی کو 8 مل رہے ہیں، کسی کو 10 مل رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ میں اس کو بورڈ روم کرپشن کہتی ہوں کہ یہ لوگ جا کے اپنی بڑی بڑی تنخواہیں مقرر کروا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اس ادارے کا جو پیسہ ہے جو اس ادارے کا وہ سارا خرچ ہو جاتا ہے ان ہائی مینجمنٹ کو سسٹین کرنے میں اور ان کو سہولیات دینے میں۔ اور یہ جو ایک تو اس کی وجہ سے دولت کی تقسیم بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے، کچھ لوگ ہیں ان کو 7,000 مل رہے ہیں اور کسی کو 35 لاکھ روپے مہینہ، صحیح۔ تو اس کی وجہ سے ایک تو دولت کی تقسیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے، دوسرے ادارے پہ اس کا یہ اثر پڑ رہا ہے کہ اس ادارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کو انویسٹمنٹس کرنا ہے، ان کو بہت سے ایسی چیزوں میں کرنا ہے جس سے ان کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے، مگر ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سارا پیسہ مینجمنٹ کھا گیا ہے اور کھا رہا ہے مسلسل، اور اس سے پھر ادارے میں بھی آپس میں ایک چپقلش سی ہو جاتی ہے، کسی کو لگتا ہے کہ ہمیں تو 7,000 روپے یا 5,000 روپے مل رہے ہیں اور وہ دیکھو 35 لاکھ روپے مہینہ، صحیح۔ تو اس طرح آپس میں لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے کام کرنا بھی مشکل ہے، اور اسی طرح پھر وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں، جیسے ٹاپ مینجمنٹ میں ابھی پچھلے دنوں ان کے جو ورکرز تھے ان سب کو فارغ کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ان کی تنخواہیں دینے کو، مگر ان کے پاس ٹاپ مینجمنٹ کے
اتنے انریزنیبل ریٹس دینے کے لیے پیسے ہیں, مگر بالکل جو لوور اسٹاف ہے ان کے تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہارڈ برننگ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک احساس محرومی شروع ہوتا ہے, جیسا کہ ہوا. پھر KESC کے لوگوں نے پھر وہ کی ہڑتالیں کی, اور پھر بجلی کا بھی نظام بہت متاثر ہوا اس زمانے میں, ابھی بھی ہے, مگر اس زمانے میں سنا یہ بھی ہوا, لوگ پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے, کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی جو ورکرز تھے انہوں نے, چونکہ ان کو پتہ تھا, تو انہوں نے جان بوجھ کے کہیں پہ زیادہ وولٹیج چھوڑ دیا, کہیں پہ کم چھوڑ دیا, تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانیاں ہوئیں, اور لوگوں نے محسوس کیا, لوگوں کے ہم سب کے مطلب گھر میں چیزیں جل گئیں, صحیح, کیونکہ وولٹیج ایک عجیب و غریب طرح سے آ رہا تھا. اور سنا تھا کہ ان کے جو ورکرز ہیں KESC کے, وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں تاکہ مطلب وہ اپنا اس طرح سے وہ نکال رہے تھے, ان کی جو چپقلش چل رہی تھی اس کے یہ اثرات تھے. صحیح. اچھا میم, پھر یہ جو ساری باتیں بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے, میں نے بڑے غور سے سنی, اس کے بعد یہ میرا جو حقیر دماغ ہے مجھے یہ بتا رہا ہے کہ نہ صرف ہماری پاکستانی گورنمنٹ بلکہ ہمارے سارے ادارے, جیسے ہم نے نام لیا ریلوے کا, PIA کا, دین KESC کا, اس طرح سے بہت سارے اور بھی ادارے ہمارے, آئل اینڈ ریفائنری سیکٹر کو لے لیجئے, اس کے علاوہ گیس سیکٹر کو لے لیجئے, سب کے سب قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ڈیٹ مینیج کوئی بھی نہیں کر پا رہا. کوئی ایسا سولوشن ہے کہ یہ سارے ڈپارٹمنٹس, یہ سارے سیکٹرز ان قرضوں سے باہر نکل آئے, اور ہماری حکومت قرضوں سے باہر نکل آئے؟ دیکھیے, اب یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ تو ایک تو اداروں میں جو بات کی ہے قرضے کی, ایک تو ان میں اداروں میں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ان اداروں کو آپس میں ایک دوسرے کو بھی پیمنٹس کرنا ہوتے ہیں. اور مثال کے طور پہ جو تیل کے وہ ہیں ادارے, اسٹیٹ آئل وغیرہ, یہ تیل مہیا کرتا ہے, بجلی کے جو بجلی تیار کرتے ہیں ان اداروں کو. تو پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ادارے ان سے کسی سے ایک دوسرے سے خرید فروخت کرتے تو پیسے نہیں دیتے. صحیح. اور اس کی وجہ سے ہمارے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ بہت بڑا کھڑا ہو گیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا, کئی سال پہلے ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وہ تھے یہاں پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر, تو وہ مجھ سے اس زمانے یہی بات ہو رہی تھی, 1990 کی دہائی کی بات ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں کلچر نہیں ہے کہ کوئی کسی کے پیسے دیتا ہے واپس, تو جو ادارہ بھی ایک دوسرے کو کچھ مال دیتا ہے وہ اس کے پیسے دبا کے بیٹھ جاتا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا وہ ہے, اور میرے خیال میں اس میں تو ظاہر حکومت کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ جو جس کے آؤٹ اسٹینڈنگ وہ ڈیٹس ہیں وہ ادا کریں. صحیح. اچھا, دوسری بات آپ نے کی ہے ملک کی, کہ ملک کی کس طرح ہو سکتی ہے. ملک کے لیے تو بہت ضروری ہے سب سے پہلے کہ ہم, جیسے کہ پاکستان نے فسکل رسپانسبلٹی لا وہ کیا تھا, اپنایا تھا 2005 میں, نیشنل اسمبلی نے فسکل رسپانسبلٹی لا کو پاس کیا تھا. صحیح. تو اس کے تحت پاکستان نے وہ کیا تھا, طے کیا تھا کہ اب قرضے جو ہیں ان کو 2.5% کے حساب سے قرضے کی کم کیے جائیں گے. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ صرف ایک سال میں 2008 میں جب یہ حکومت آئی اور اس نے IMF کے ساتھ قرض لیا, تو پھر ایک سال کے اندر ہی اندر 27.5% یہ ڈیٹ GDP ریشیو بڑھ گیا تھا. صحیح. تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آپ قرضے نہ لیں, اور آپ اس کو یہاں پہ منجمد کر دیں, اور اس کے بعد آپ اپنی ایک صحیح طرح کی حکمت عملی بنائیں جس کے تحت آپ اپنے قرضے ادا کریں گے. یعنی حکمت عملی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, پالیسی میکنگ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈیٹ مینجمنٹ کا ٹاپک آپ کور کرانے کے لیے. اس کے بعد اکنامک انٹیگریشن میں بات کریں گے کمنگ ویک کے کسی پروگرام میں. اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ کنٹینیوسلی ہمارے سندھ کے عوام کے اندر اویئرنیس پھیلا رہی ہے. تھینک یو ویری مچ میم. ناظرین, میڈم شاہدہ وزارت सां موجود اسٹوڈیو में उन्हनि जो चवण त सभ खां वधीक जेका ज़रूरत आहे उहा आहे पॉलिसी मेकिंग खे सही करण जी. जेकॾहिं हिकमत अमली सही सां जोड़ी वञे ऐं उन ते सही सां कमु करणु शुरू कयो वञे त मां सम्झां थो, बल्कि सभई इकोनॉमिस्ट इहो सम्झनि था त इहे प्रॉब्लम्स सॉल्व थी सघनि था. इहे प्रॉब्लम्स केॾा वॾा प्रॉब्लम्स न आहिनि जो असां हिननि खे हिकु रॉकेट साइन वठी करे वेही रहूं, बल्कि हीअ सभु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके हैंडेबल आहिनि. उन खां पोइ ही अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके मज़े सां सॉल्व थी सघनि थियूं. पर अगेन हिते जेको सॼी ॻाल्हि ॿोल अचे थी उहा अगेन उते वञी अचे थी त गवर्नमेंट खे पंहिंजो रोल जेको आहे हिकु पॉज़िटिव अदा करणो पवंदो. उन खां पोइ न सिर्फ़ु गवर्नमेंट खे बल्कि आम आवाम खे बि थोरो उन ते सब्र जो जेको आहे शो करणो पवंदो पंहिंजो. पर अगेन ॻाल्हि इहा ई थी अचे त जेकॾहिं
عوام ساتھ ॾिए त कंहिंजो साथ ॾिए. गवर्नमेंट जेकॾहिं कुझु क़दम खणंदी, पॉज़िटिव क़दम खणंदी ऐं गवर्नमेंट तरफ़ां कुझु अहिड़ियूं शयूं असांखे साम्हूं नज़र ईंदियूं त असांजो आवाम उन्हनि जे साम्हूं सब्र जो मुज़ाहिरो कंदो. पर जेकॾहिं न थींदो त पोइ जेका ऑलरेडी सिचुएशन हली रही आहे उहा ई कंटिन्यू रहंदी. पंहिंजे व्यूज़, सजेशन्स, इवन क्वेश्चन्स लाइ तव्हां असांखे लिखी सघो था best2date@ktntv.tv ते. अॼु को प्रोग्राम ख़तमु थियो. इजाज़त ॾींदा पंहिंजे होस्ट ज़ुहैब काका खे. ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़. अल्लाह हाफ़िज़.